बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नक़वी हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, हस्ब साबिक़ बहुत सी खबरें कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा आप तक आगाही पहुँचा सकूँ। पहली खबर यह है कि अंधेरे में इमरान खान की मुंतक़ली, सुहेल आफरीदी की गिरफ्तारी, सऊदीया की ईरानी हिमायत और फांसियाँ, उमर अय्यूब का इनकार और मुशक्क़ती की बगावत। इन तमाम बातों की तफसीलात से आपको आगाह करूँगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश का चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का इज़हार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, पहले छोटी मोटी खबर बता दें आपको कि छोटी मोटी खबर यह है कि हलीमा खान वादी तीरा पहुँच गई। हुकूमत नकल मकानी हो रही है और के पी के वज़ीर आला कह रहे हैं बड़ा जुल्म हो रहा है, लिहाजा वहाँ पहुँच गई। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वहाँ तो बर्फ़बारी ही तूफ़ानी है और मौसमी हालात ऐसे हैं कि वहाँ के जो बाकायदा बरस से रहने वाले लोग हैं उन्हें भी नकल मकानी पड़ रही है। तो वहाँ कैसे पहुँच गई हलीमा खान? तो ज़राए का दावा यह है कि वो वहाँ नहीं गई, वो बाजोड़ में है जहाँ कैंप लगाए गए हैं नकल मकानी के जो महाजरीन हैं, उन लोगों को जहाँ पर रखा गया है, मुतासरीन को, वहाँ हो गई है। खैर सगाली के तौर पर बहरहाल एक अच्छी बात है, जाना चाहिए था उन्हें। अब बात करते हैं कि उमर अय्यूब खान का इनकार और मुशक्क़ती की बगावत। उमर अय्यूब खान जो साबिक़ अपोजिशन लीडर हैं और नाअहली के बाद अब वो ना कौमी असम्बली के मेंबर रहे, ना वो लीडर हैं अपोजिशन, तो उनको सियासी कमेटी में रखा गया था, जो नई सियासी कमेटी पीटीआई की बनी, उसमें उन्हें शामिल होने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ना मैं अहदेदार हूँ, ना ही मैं अपोजिशन लीडर हूँ, तो जो अपोजिशन लीडर हैं उनको शामिल किया जाए। और अपोजिशन लीडर कौन है कौमी असम्बली में? वो है महमूद अचकज़ई, जिनका तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक़ नहीं। और याद रखें कि ये सियासी कमेटी जो है ये तहरीक इंसाफ की है, लेकिन भाई उमर अय्यूब खान साहब है, जो मर्ज़ी कह सकते हैं, शमूलियत से तो इनकार वो कर सकते हैं। लेकिन ये जो तजवीज़ उन्होंने दी ये बड़ी दिलचस्प है कि एक वो शख्स जिसकी अपनी पार्टी है, जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का भी सरबराह है, उसे करें पीटीआई की सियासी कमेटी में शामिल कर दें, ज़ाहिर है वो भी नहीं हो सकते। अब बात करते हैं कि सऊदीया की ईरानी हिमायत और फांसियाँ। सऊदीया के शहज़ादे प्रिंस से यानी मोहम्मद बिन सलमान से रब्ता किया ईरानी सदर ने। सूरत हाल पर बातचीत हुई और उन्हें कहा कि अगर ईरान पर फिर हमला किया गया, चाहे वो इसराइल की तरफ से हो या अमेरिका की तरफ से हो, तो हम मुँह तोड़ जवाब देंगे, जाहिराना हमले का जवाब दिया जाएगा। हम किसी पर ना हमला करना चाहते हैं, ना हम जंग चाहते हैं, लेकिन आपकी ज़मीन या आपकी फ़िज़ा इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। मोहम्मद बिन सलमान ने यकीन दहानी कराई ईरानी सदर को कि ऐसा नहीं होगा, फ़िक्र न करें आप, हम आपके साथ खड़े, ना ज़मीन इस्तेमाल होगी हमारी आपके ख़िलाफ़ और ना ही हम फ़िज़ा को इस्तेमाल करने देंगे, यानी फ़िज़ाई हदूद में किसी को हम इस्तेमाल करने देंगे। तो ये उन्हें कहा। लेकिन दूसरी जानिब क्या है कि ट्रम्प कहते थे फांसियाँ रोके वरना मैं आ रहा हूँ। उनका बहरी बेड़ा भी आ चुका है और अपनाए हरमज़ में, लेकिन अब फांसी ईरान ने फांसियाँ देनी शुरू कर दी। मोसाद का एक जासूस हामिद रज़ा, उसको फांसी दे दी गई और मज़ीद जो जासूस है इसराइल के, उनको भी फांसियों की तैयारी है, बल्कि जो अमरीकी जासूस हैं उनको भी फांसियाँ दी जाएंगी। और फिर बाद में मुकामी जो एजेंट हैं, जो सहूलतकार हैं ईरान के ख़िलाफ़ इसराइल और अमेरिका के, उनको भी फांसियाँ दी जाएंगी। तो ये सिलसिला भी शुरू हो गया। अब बात करते हैं कि सुहेल आफरीदी की गिरफ़्तारी। तो अब्बास शाह साहब हैं, उन्होंने ये जो पीका एक्ट के तहत उनका मुकदमा है और उसमें मुसलसल गैर हाजिर हैं सुहेल आफरीदी, तो उनके वारंट गिरफ़्तारी नाकाबिल ज़मानत जारी किए और कहा गया है कि उनको गिरफ़्तार करके पेश किया जाए। अब उनको कब पेश किया जाएगा?
پیش کیا بھی جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا. لیکن یہ وارنٹ گرفتاری بالکل ویسے ہی ہے جیسے ماضی میں گنڈاپور صاحب کے خلاف ہوتے رہے. ان کو بھی یہی کہا جاتا تھا کہ گرفتار کر کے پیش کیا جائے. لیکن ہوتا یہی ہے کہ ایسے وارنٹ گرفتاری جب نوٹس کے بعد بندہ عدالت میں پہنچ جائے تو پھر بات ختم ہو جاتی ہے. تو نہ گنڈاپور صاحب کو کچھ ہوا، نہ ہی لگتا ہے سہیل آفریدی کو کچھ ہوگا. تاہم کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید پیکا ایکٹ کے تحت ہی ان کی وزارت اعلیٰ جو ہے وہ غائب ہو جائے گی، ان کو سزا دے دی جائے گی، ان کو گرفتار کر لیا جائے گا. لیکن یہ سب مفروضوں پہ ہے. نہ ماضی میں کسی کے ایسا ہوا، نہ اب ایسا ہوتا نظر آ رہا ہے. اب بات کرتے ہیں کہ اندھیرے میں عمران کی منتقلی. راجہ ناصر عباس اور راجہ سلمان اکرم راجہ جو سیکرٹری جنرل تھے کہ انصاف کے، اور راجہ ناصر عباس جو ہے وہ سینٹ کے اپوزیشن لیڈر. ان دونوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا جناب عمران کی صحت کے بارے میں کوئی اچھی خبریں نہیں، لہٰذا فوری طور پر جو ہے وہ ملاقاتیں کرائی جائیں خاندان کے لوگوں کی اور وکلا کی، بلکہ جو ذاتی معالج ہیں ان کی بھی ملاقاتیں کرائی جائیں خان سے، کیونکہ ان کی صحت کے بارے میں اچھی خبریں نہیں آ رہی. اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ گزشتہ روز میں نے آپ کو بتایا تو کریمہ خان کہہ رہے ہیں کہ یہ افواہیں کون پھیلا رہا ہے. الحمدللہ عمران خان صحت مند ہے، تندرست ہے، لیکن یہ معاملات چل رہے ہیں. معاملات کیوں چل رہے ہیں؟ عمران خان جب سے جیل میں ہیں ان کے بارے میں افواہیں اسی طرح چلتی رہی. کبھی کہتے ہیں ان کو زہر دیا جا رہا ہے، کبھی کہہ رہے ہیں سلو پوائزنگ ہے، کبھی کہا جاتا ہے کھانے میں کچھ دے دیا جائے گا، کبھی کہتے ہیں مار دیا جائے گا، کبھی کہا گیا مار دیا گیا. لیکن یہ سب سوشل بریگیڈ کے کارنامے تھے، حقیقت میں کچھ بھی نہیں تھا اور ثابت ہو گیا، وقت نے ثابت کر دیا. اس وقت پھر یہی کہا جا رہا ہے کہ جناب رات کے اندھیرے میں ان کو پیمز لے جایا گیا، وہاں ان کی آنکھ کا آپریشن ہوا، اور یہ آنکھ کا آپریشن یا عمران خان کو اندھیرے میں لے جانا بالکل یہ ایسا ہے کہ بالکل خاموشی سے ہو سکتا ہے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. نمبر ایک تو عمران خان جانے سے انکار کر دیں گے اگر ان کی اپنی مرضی نہیں ہوگی. ضدی آدمی ہے اور بڑے مطلب وہ پرحد آدمی ہے، وہ کسی کی بات نہیں مانتے، جہاں پہ وہ اڑ جائیں وہ اڑ جاتے ہیں. کیسے ان کو لے جایا گیا؟ کیا زبردستی ان کو اسٹیج سے بٹھا کے گھسیٹ کے لے جا کے پھر بچھا کے آپریشن کر دیا گیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا. فلمس کے ڈاکٹرز نے بھی سب نے اس کی تردید کر دی. علیمہ خان نے بھی انکار کر دیا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے. لیکن کہا یہ گیا کہ ان کی آنکھ میں، دائیں آنکھ میں کوئی تکلیف ہے. اس سے پہلے کان میں تھی، دانت میں تھی. یہ معاملات ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ جب انسان کی عمر بڑھ رہی ہو یا ویسے ہی ڈپریشن کا شکار ہو تو بہت سی چیزیں، بہت سی بیماریاں آ کے وارد ہو جاتی ہیں، ہاتھ مکتی ہیں. لیکن اس وقت آنکھ کا کہا جا رہا ہے کہ بڑا سیریس ہے اور کوئی بھی ان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. لیکن تمام چیزوں کی تردید آ گئی کہ ایسا نہیں. تاہم ایک مسئلہ ضرور عمران خان کے ساتھ ہوا. وہ جو میں نے بات کی نا کہ عمر ایوب کا انکار، ان کا سیاسی کمیٹی میں نہیں جاؤں گا. دوسری میں نے بات کی تھی مشقتی کی بغاوت. تو مشقتی عمران خان کا ہے. اسے جیل حکام کو درخواست دی کہ جناب میں عمران خان صاحب کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتا، مجھے یہاں سے کہیں تبدیل کر دیا جائے. کیوں؟ تو اسے کہا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ شاید نفسیاتی دباؤ میں ہے، مجھے ہر وقت برا بھلا کہتے رہتے ہیں، بد زبانی کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، اور ایسا اور فول مجھے کہتے ہیں کہ مجھ سے اب برداشت نہیں ہوتا. لہٰذا میری ڈیوٹی جو ہے کہ میں قیدی ہوں، مشقتی ہوں، بامشقت قید کاٹ رہا ہوں، تو مجھے یہاں سے تبدیل کر دیا جائے. ہو سکتا ہے یہ بھی افواہی ہو، ضروری نہیں ہے. جیل کے اندر کی بات ہے، جیل کے باہر کی نہیں. یہ تو سب ذرائع ہیں، لوگ دعوے دار ہیں کہ ایسا ہوا، ایسا نہیں ہوا، ایسا ہی ہوا. اسلام آباد کے کچھ ذرائع، پنڈی کے کچھ حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہوا ہے اور اسے کام کرنے سے انکار کیا ہے. ورنہ اگر ماضی میں آپ دیکھیں تو بڑے بڑے قیدی رہے، مطلب نواز شریف ہو یا آصف زرداری ہو، جو بھی ہیں، یا یوسف رضا گیلانی ہو، ان قیدیوں کے ساتھ مشقتی تھے، اور ان مشقتیوں کو بعد میں
بہت سے بینیفٹ ملے انہی لوگوں کی وجہ سے، شخصیات کی وجہ سے. یعنی بڑے لوگوں کے ساتھ لوگ رہنا پسند کرتے ہیں، کام کرنا پسند کرتے ہیں. لیکن چونکہ اس کا الزام ہے کہ اس وقت عمران خان نفسیاتی دباؤ میں ہے اور مجھے برا بھلا کہتے ہیں، بدتمیزی میرے ساتھ کر رہے ہیں، تو عزت نفس کا مسئلہ ہے. ہو سکتا ہے ایسا ہو گیا، کیونکہ دباؤ میں بہت کچھ ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہو گیا. لیکن میں بھی اس کو بھی میں افواہی سمجھتا ہوں کہ زبردستی جس طرح لوگ افواہیں پھیلاتے ہیں سوشل میڈیا پہ یا اپنے ویوز کے لیے، اسی طرح کی ایک ایسی بات ہے. تاہم صورتحال یہی ہے کہ نہ سہیل آفریدی گرفتار ہو گئے، مغرب پیشی میں پہنچ جائیں گے اور کہیں گے جناب بتائیں کیا کرنا، بات ختم ہو جائے گی. اسی طرح نہ ہی عمران خان کو کہیں منتقل کیا جا رہا ہے، نہ ہاسپٹل جا رہے ہیں، نہ آپریشن ہو رہا ہے. اور دوسری جانب جو ہے وہ مشرق وسطیٰ کی صورتحال گڑبڑ ہے اور اسرائیل نے کہہ دیا ہے کہ جناب میں تو قطر کی اور ترکیہ کی افواج کو یہاں آنے نہیں دیں گے غزہ میں جب تک حماس کو سے اسلحہ واپس نہیں دیا جائے گا، اور 2-3 شرطیں اسے لگا دی. تو حالات فی الحال ایسے ہیں. اس وقت تک اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ کی درخواست آئی ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. لیکن پہلے پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.